آپ میں سے جو ان پالیسیوں کو جانتے ہوں گے ان سے پوچھنا، سفیر کو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک میں کوئی سفیر جائے تو اس کے ساتھ 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ شبیر کی آواز آئی میرے بھرے لشکر میں سے جسے مرضی گواہ بنا۔ مسلم نے رو کے عرض کی مولا آپ کے ساتھ شہزادیاں ہیں، میں آپ کا لشکر کم نہیں کرتا، اپنے محمد اور ابراہیم کو گواہ بنا کے لے جاؤ۔ محمد اور ابراہیم چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں دریا کے کنارے عید والے دن ذبح کر کے مسلمان عید مناتے رہے۔ جو دریا کے کنارے تلوار لے کر حارث کھڑا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پوچھا حارث ہمیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ بے غیرت کہتے 2000 دینار کی خاطر رو کے چھوٹا کہتا ہے بازار جا کر بیچ دے، یوسف سے زیادہ پیسوں کے بکیں گے۔ ماتم کر کے سن، بازار جا کے بیچتا کیوں نہیں؟ تیری دولت کی تمنا پوری ہو جائے گی، ہم مرنے سے بچ جائیں گے۔ رکا ظالم؟ نہیں رکا، بلکہ وہ کس قسم کا درندہ تھا جو 2 بھائیوں سے پوچھ رہا تھا پہلے کسے ماروں؟ اور سلام تہذیب آل محمد پر، چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے مار، یہ میرا بڑا بھائی ہے باپ کی جگہ، اور بڑا کہتا ہے پہلے مجھے مار، چھوٹا برداشت نہیں کر سکے گا۔ ظالم کی تلوار چلی، پہلے بھائی کی لاش دریا میں پھینکی، بھائی کے انتظار میں پانی میں رک گیا، پھر دوسرے کو مارا، اس نے لاش کو دریا میں پھینکا۔ خدا کرے میں فکرہ سمجھا سکوں، ایک بھائی دور گرا تھا، ایک بھائی دوسری طرف، کٹی ہوئی گردنوں والی لاشیں، بازو کھل گئے، وہ بھائی ادھر سے چلا، یہ بھائی ادھر سے چلا، ادھر بھائیوں نے گاتوں میں ہاتھ ڈالے۔ حارث نے سمجھا کہ یہ زندہ ہے، اس نے کمان میں تیر جوڑ کے لاشوں پر اجرکم اللہ، خدا تمہارا ماتم قبول کرے۔ جو جناب رقیہ کی جوڑی کے لیے ماتم کر رہے ہو، ادھر لاشیں دریا کے کنارے پہ چلی، کوئی نہ تھا کہ جو بچوں کو دفن کرتا۔ ہاں ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو دریا کے کنارے دوڑتی جاتی تھی، رو رو کے کہتی تھی کوئی میرے بچوں کو دفن کرو۔